تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ جل شانہ اما نوالہ واتم برہانہ واعظم شأنہ دی حمد و ثنا۔ امام الانبیاء حبیب کبریاء شدرت راہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دی شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذوقار سامعین محتشم، اللہ رب العالمین دی ذات پاک دا کروڑہا مرتبہ شکر ہے اس وحدہ لا شریک مولا نے جمعۃ المبارک دے عظیم گھڑیاں دے اندر سن ساریاں نو اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات جناب تے گوشت گزار کراں گا اس دا عنوان ہے فتنہ جماعت المسلمین۔ یہ جماعت کدو بنی، اس دا بانی کون ہے اور اس دے نظریات کی ہیں، او دے حوالے نال حقائق تے مبنی گفتگو او جناب دے گوشت گزار کراں گا محض اصلاح دی خاطر، تاکہ کوئی نا دا لیبل ویکھ کے گمراہ نہ ہو جائے، کیونکہ نا بڑا سونا لگتا ہے جماعت المسلمین۔ ایویں ہی ہے شراب دی بوتل اتے آب زمزم دی پھٹی لا دینی، اندر ساری شراب ہے، باہر لیول آب زمزم دا لگا کھڑا ہے۔ وہ پھر بندے کئی بیچارے سادہ لو وہ پریشان ہو جاندے ہیں، یار وہ آدن قرآن آدھا ہوا سماکم المسلمین، اساں وہ جنہ دا نا اللہ نے مسلمان رکھیا ہے، تو لہذا تساں تے نمے نمے نا کوئی اہل سنت ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی فلاں فلاں یہ وہ، یہ تو سارے مشرک ہیں۔ جڑا نا اللہ نے رکھیا ہے وہ سارے چھڑ دیتا ہے، لہذا جدو رب نے نام مسلمان رکھیا تو تانوں بھی مسلمان رکھنا چاہیے۔ اس وجہ تو ضروری سمجھیا کہ جیڑی سنڈی اوقاتوں باہر ہوئے پھر او دے اتے سپرے ضروری ہو جاندی۔ پہلے میں توجہ نہیں سی کرتا ہے دے پاسے، جی میں دوے باطل مذاہب دا رد اللہ دے فضل اور توفیق دے نال میرے پاک محبوب دے نالین دا صدقہ دلائل و براہین دی روشنی اندر کردہ رہیاں کر رہیاں اور جنی دیر زندگی ہے انشاءاللہ کردہ رہاں گا، کیونکہ انہاں فرقیاں دی کچھ حیثیت ہے سی
یہ میرے نظر کوئی حیثیت نہیں سی بھی یہ بیچارے دو تین اٹن انہوں ایویں کیوں آکھنا کچھ پر آپ دا سر کھاون جاون. لیکن جدوں گلیاں بازاراں وچ چوکاں وچ مڑ سپیکر چھڈ کے اولیاء اللہ نو بھونکنا شروع کو کر دے وے, مڑ ایسے بندے دی زبان نو لگام دینی اے میرا دینی ایمانی فریضہ ہے, اور میں اپنے فرض نو انشاءاللہ پورے ایمانداری نال ادا کرانگا. اور جیڑے حوالے دیساں ایک گل نو غلط ثابت کو کر دے وے میں ساری زندگی تقریر چھڑ دیں, کیونکہ اساں انے واہ سپیکر تے نہیں بنا. اللہ رحم کرے خسرے دے ہتھی پتر آ جائے چوم چوم ہی مار دیں. ایک مثال مشہور ہے ساڈے لوکلاں, خسریاں دے گھر کے پتر جام پہ انہاں چوم چوم ہی مار دیتا. او انے دے ہتھی آیا ایڈا سپیکر, او سمجھدا ہے میں ہی محدث ہاں, میں ہی فقیہ ہاں, میں ہی امام ہاں, میں ہی سارا کچھ ہاں. ہن میں جو مرضی آکھی جاواں, میں کہ اے تے برداشت کر سن پر چشتی نہیں کر سکدا, چونکہ ساڈے خون وچ اے گل ہی نہیں کہ کسے بے حیا دی بے حیائی نو اساں برداشت کریے جان دے بجھدے ہوئے. اس واسطے ضروری سمجھیا کہ اس فتنے دا بھی اج کلام کما کر دئیے تاکہ سادہ لہو مسلمان انہاں دے گھیرے تو بچ کے اپنا ایمان محفوظ کر لیں. عزیزان گرامی, میں پہلے اس جماعت دی تاریخ حل جاون لگا. یہ کدو بنی, انہوں بنایا کنے, یہ دا بانی مبانی کون ہے. لیکن اس تو قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک میں متعدد مرتبہ جمعے اور جلسیاں وچ سنا بھی چکے ہیں, پھر سنا دینا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے 72 فرقے بنے, 72 چو 71 جہنمی تے ایک جنتی سی. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے بنن گے, کلہم فی النار, سارے جہنمی حسن الا واحدہ, ایک جنتی حسن. لہذا نبی پاک دے زبان مبارک چو نکلی گل وہ تے خطا جا ہی نہیں سکتی. فرقے تقریباً 73 میں کل ایسے موضوع دی تیاری کر دیا جدو گنن تے ایک لسٹ بنائی تقریباً پورے ہو گئے. پورے 73 جڑے حضور نے فرمائے سن انہاں وچوں کئی بن کے ختم ہو گئے, کئی چل رہے ہیں, کئی ہجے اور آؤں گے. لیکن 73 جڑے نبی پاک نے لسٹ بیان فرمائی سی وہ میں ایک کاغذ دے اتے سارے لکھن کیڑے کیڑے دور وچ کدو کدو بندے آئے, پھر انہاں دا بانی مبانی کون سی, یہ سارے لکھن تے تقریباً 72 چو ایک دو ہی گھٹ نکلن, باقی تقریباً پورے ہو گئے. ہن اس حدیث پاک دی شرح ان میں اگے آ کے بیان کراں گا. پہلے ادا پس منظر اس جماعت دا او دسن لگا. ہندوستان, پاکستان اور انڈیا یہ سارے خطے نو ہندوستان آکھیا جاندہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی دیتی سی نسائی شریف دی حدیث دے مطابق. آپ نے فرمایا ہند نو اور سندھ نو میرے مسلمان میرے غلام فتح کرن گے. ہندوستان دا لفظ باقاعدہ زبان رسالت چو نکلے ہے اور حدیث دی کتب وچ موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا ہندوستان نو میرے غلام فتح کرن گے. تو ہندوستان دی تاریخ پڑھو, اینو کنے فتح کیتا ہے؟ اہل سنت و جماعت. ایتھے جننے حاکم آئیں, جننے مجاہد آئیں, وہ سارے کون سن؟ اچھا بولے اہل سنت و جماعت. اور میں اپنی طرفوں نہیں, خود غیر مقلدین دا ایک مولوی, او دا نام ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی, 1307 ہجری دا ہے. او خود لکھدا ہے اپنی کتاب ترجمان وہابیہ دے صفحہ نمبر 10 تے, آدھا خلاصہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ ہے
کہ جب سے یہاں اسلام آیا ہے، جب سے یہاں اسلام آیا ہے، چونکہ اکثر لوگ بادشاہوں کے طریقہ و مذہب کو پسند کرتے تھے، اس وقت سے آج تک یہ لوگ حنفی مذہب پر قائم ہیں۔ کیڑے مذہب تھے؟ حنفی، جڑے اساں آناف۔ اور اسی مذہب کے عالم، فاضل، قاضی، مفتی اور حاکم ہوتے رہے ہیں۔ جدوں انگریز دے منحوس قدم اس خطے تے پین، اس نے سب تو پہلے غیر مقلدیت دی بنیاد رکھی مسلمانوں میں، اماماں دی تقلید تو آزاد کیتا کہ جو تہاڈا دل آکھے، جو تسی سمجھو دین، انہوں دین بنا لو، وہ تہاڈا سارا کچھ جے۔ غیر مقلدیت دی بنیاد رکھی۔ خود مولوی محمد حسین بٹالوی غیر مقلد، وہ لکھدا ہے 1337 ہجری دا ہے، آدھا اے حضرات یہ مذہب سے آزادی اور خود سری و خود اجتہادی، بھی اپنی مرضی دے اجتہاد کرنے دے مسئلے اخذ کر لینے، اس کی تیز ہوا یورپ سے چلی ہے۔ کتھوں چلی؟ مدینیوں نہیں، مکیوں نہیں، کتھوں چلی؟ یورپ تو۔ لکھن والا قلم انہاں دا ہے، لکھن والا مولوی انہاں دا ہے۔ ہندوستان کے ہر شہر گلی کوچے میں پھیل گئی، جس نے غالباً ہندوؤں کو ہندو اور مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنے دیا۔ حنفی اور شافی مذہب کا تو پوچھنا ہی کیا۔ کتاب دا نام ہے اشاعت السنہ، صفحہ نمبر 255۔ پھر اسے غیر مقلدیت دی سرپرستی وچ انہاں نوں ایک ریاست دتی انگریز نے، او دا نام سی بھوپال، ریاست بھوپال۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی وغیرہ سارے اتھوں دے۔ آدھا ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی خود لکھدا ہے، فرمان راویان بھوپال کو ہمیشہ آزادگی مذہب یعنی غیر مقلدیت میں کوشش رہی ہے، جو خاص منشا گورنمنٹ انڈیا کا ہے۔ یعنی انگریز دی جڑی چاہت منشا ہے نا، وہی ہوئے جڑا وہ چند دن اساں وہ کر رہے ہیں۔ ترجمان وہابیہ صفحہ نمبر 3۔ ہن دوستو جدوں اہل سنت نے انہوں فتح کیتا، لکھاں کروڑاں کافرانوں اسلام دے اندر داخل کیتا، اسلام پھیلایا لوگاں میں۔ ہن اہل سنت نے تے اسلام دے وچ کافرانوں داخل کیتا سی، تے جدوں دے اے آئے رزلٹ کی نکلیا، اساں خود نہیں آدھے، خود انہاں لکھیا ہے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی لکھدا ہے، آدھا 25 برس کے تجربے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو لوگ بے علمی کے سبب مجتہد مطلق یعنی خود مطلق بغیر کی شکایت تو آپ مجتہد بن جاندن، اور مطلق تقلید یعنی بالکل ہی تقلید تو انکاری ہو جاندن کہ کسی امام جیسا تقلید نہیں کرنی، اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں، وہ آخر اسلام کو ہی سلام کر بیٹھتے ہیں۔ آدھا ترک تقلید دا اے وبال پہ ہے۔ 25 سال دے تجربے سانو ایک گل پتہ لگ گئی کہ جنہ جنہ امامہ دا پٹا گلوں کڈے ہے، او حتیٰ کہ اسلام تو ہی جاندے رہے۔ خود لکھ رہا ہے، آدھا کسی بعض ان میں عیسائی ہو جاتے ہیں، بعض لا مذہب جو کسی دین و مذہب کے پابند نہیں رہتے، اور احکام شریعت سے فسق و خروج اس آزادی کا رزلٹ ہے۔ کفر و ارتداد کے اسباب دنیا میں اور بھی باکثرت موجود ہیں، مگر دینداروں کے بے دین ہو جانے کے لیے بے علمی کے ساتھ ساتھ ترک تقلید بھی بڑا بھاری سبب ہے۔ آدھا دیندار طبقہ جدو بے دین ہوندہ ہے، ایک تے بے علمی، علم سمجھ نہیں سکتے، دوسرا ترک تقلید کہ امام دی تقلید چھڑی تے اے اپنے دین تو ہی کتاب دا نام ہے اشاعت السنہ، جلد نمبر 2، شمارہ نمبر 11، صفحہ نمبر 54۔
غیر مقلد مولوی دی اس تحریر تو ایک گل واضح ہو گئی کہ جدوں دے غیر مقلدیت دے جراثیم عالم اسلام وچ داخل ہوئے، لوگ اسلام وچ داخل ہون دی بجائے اسلاموں بولو فارغ ہو گئے۔ نیچری فرقہ یہ دی بنیاد رکھی سی سر سید خان، جدہ سکول دے کتاباں ذکر اے لا مذہب فرقہ لا دین، اے کون سی؟ او انہاں دے وچوں نکلیا ہے۔ وہ دی کتاباں پڑھو سر سید خان دیاں، او آدھا ہے وہابی دیاں 3 قسمیں، ایک وہابی کریلا، تریا وہابی کریلا تے نیم چڑھیا۔ ہن کریلا ہوئے، کریلا کڈا کوڑا ہوندا ہے تے جو تو نیم چڑھ جاوے، او آدھا میں تیسرے درجے کا ہوں، بھی نالے نیم چڑھیا نالے کریلا، او انہاں دے وچوں نکلیا ہے۔ نیچری، چکڑالوی، قادیانی، منکرین سنت سارے شاخاں ایتھوں نکل دیاں گئیاں ہندوستان دے اندر۔ ہونے دا ریزلٹ کی بنیا؟ چند ہی سالوں میں، یعنی پہلے غیر مقلدیت بنی، چند سال گزرے اے فرقہ کئی فرقیاں میں تقسیم ہو گیا۔ کنیاں فرقیاں؟ خود انہاں دا مولوی عبد الوہاب دا شاگرد او لکھدا ہے کہ نمبر 1 1313 ہجری چادہ بنی ساڑی جماعت غرباء اہل حدیث۔ نمبر 2 1328 ہجری چ بنی کانفرنس اہل حدیث۔ نمبر 3 فرقہ سنائیہ اے بنیا 1338 ہجری۔ نمبر 4 امیر شریعت صوبہ بہار اے بنیا 1339 ہجری۔ نمبر 5 فرقہ حنفیہ عطائیہ اے بنیا 1339 ہجری۔ نمبر 6 فرقہ شریفیہ اے بنیا 1349 ہجری۔ نمبر 7 فرقہ غزنویہ اے بنیا 1358 ہجری۔ نمبر 8 جمعیت اہل حدیث اے بنیا 1370 ہجری۔ نمبر 9 محی الدین لکھوئی فرقہ اے بنیا 1375 ہجری۔ تھوڑے جدیں گزرے تے فرقی در فرقی بن دے گئے۔ یہ بہت علمی اہم موضوع ہے۔ یہ وچ میں او جڑا ترنم تے سورہ لا کھاتا جے نہیں ہونا، اینو گلاں نو سمجھو۔ میرا نوجوان طبقہ جڑا کوئی پڑھے ہو 4 جماعتاں، وہ انہاں چیزاں نو ذہن وچ بٹھاؤ، تواڈے ایمان دی حفاظت دا قلعہ ہے۔ یہ چیز ذہن وچ رکھیا جائے۔ ہن اے دے فرقیاں دی لسٹ وچ پہلے نمبر تے ذکر ہویا جماعت غرباء اہل حدیث۔ اے دی فہرست پہلے نمبر تے۔ اے دی تخلیق دا مقصد بھی یہ کیوں بنی سی؟ خود مولوی عطا اللہ بجانوی دا شاگرد پروفیسر محمد مبارک غیر مقلد او لکھدا ہے بحوالہ علماء احناف اور تحریک مجاہدین دے اندر، آتا ہے اس جماعت کی بنیاد رکھنے کا مقصد محدثین کی مخالفت تھا۔ انہاں دی جنہاں حدیثاں جمع کر کے تواڈے تک پہنچائیں، انہاں دی مخالفت وچ اے جماعت بنائی گئی۔ اچھا جی، ایسے جماعت دے فرقے دا ایک فرد سی، جماعت غرباء اہل حدیث دا ایک فرد سی، او دا نام سی مسعود احمد BSc او دے نام نال لگدا سی، کراچی دا ہا۔ او پہلے انہاں دی جماعت دا گرم کارکن سی، جماعت غرباء اہل حدیث دا۔ جدوں اس جماعت دا کارکن ہا، انہیں ایک مناظرہ کلمی لکھیا تلاش حق دے نا تو، ایسے جماعت غرباء اہل حدیث دی طرفوں شائع ہویا۔ او دے وچ انہیں بڑھ چڑھ کے شریعت دے اماماں نو شریعت ساز، شریعت گھڑن والا پتہ نہیں کی بکواسات کیتیاں، تے اس فرقے نو اعزاز حاصل ہے کہ انہاں دے وچ جیڑا بندہ اماماں نو تے اولیاء نو بھونکن وچ ریکارڈ قائم کر دے وے، اونوں اس جماعت وچ بڑی عزت لبدی۔ اونے چونکہ ریکارڈ قائم کیتا سی، عالم نہیں سی، اردو کتاباں ویکھ کے
چرب زبانی دے بل بوتے تے انہیں ایک کتاب لکھی جہدے وچ اماماں نو شریعت گھڑن والے آکھیا تے پتہ نہیں کہ آکھیا چند دناں وچی جماعت وچ او مشہور ہویا تے ممتاز حیثیت حاصل کر گیا. ہن جماعت غرباء اہل حدیث وچ نظام سی امارت دا، ان دے دل وچ شوق انگڑائیاں لین لگ گیا امیر بنن دا. جدوں انہیں ویکھیا بھی اس جماعت دے تابع رہ کے میں امیر نہیں بن سکدا، انہیں ایدی ایک ضمنی فرقی بنائی، اس جماعت دی ضمنی ایک فرقی بنائی جہدا نام رکھیا جماعت المسلمین. چند سال او 1385 ہجری چ بنی سی، چند سال تقریباً 10 سال او فرقی اسے غرباء اہل حدیث دے دودھ تے پلدی رہی. 1395 ہجری وچ انہیں مستقل فرقہ ہون دا اعلان کر چھڑیا. اے سی انہاں دا پس منظر. مسعود احمد بی ایس سی نے 1395 ہجری جماعت المسلمین دے مستقل فرقے دا اعلان کیتا. ہن انہیں آندیاں ساری کی آکھیا کہ ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، لہذا تم اہل سنت ہو یا جڑے حنفی شافی مالکی اور حنبلی نے سارے اہل سنت ہو. یہ چیز ذہن چ رکھا جی. آدھا اس مسلمین کے علاوہ جتنے نام رکھے جائیں گے وہ شرک ہے، رکھنے والے مشرک ہیں، لہذا وہ دارہ اسلام سے خارج ہیں. ہون میں اس فتوے دی ذات وچ دسنے بھی پچھا کچھ ہے بچ دی بھی ہے یا نہیں. پہلی چیز لفظ مسلم کے معنی کو بگاڑا گیا. اللہ کا قرآن اٹھاؤ، لفظ مسلم اللہ نے جہاں بھی بولا کافروں کے مقابلے میں بولا. کہنا دے مقابلے میں؟ کافران دے مقابلے میں بولیا. میں وہ آیتاں بھی چکوں وقت نہیں میں انہوں نے پڑھ نہیں سکتا، اشارہ کر دینا. سورت آل عمران آیت نمبر 67 80، سورت الحجر آیت نمبر 2. انہاں وچ اللہ تعالیٰ نے جتھے بھی لفظ مسلم بولیا ہے کفار دے مقابلے بھی، یعنی قرآن نے لفظ مسلم کہنا دے مقابلے چ بولیا ہے. اہل سنت دے یا حنفی شافی مالکی دے مقابلے وچ قرآن یا حدیث وچ لفظ مسلم نہیں آیا. انہوں نے اس معنی نو بگاڑیا کیونکہ مسلم کا معنی ہے اللہ کا فرما بردار. قرآن وچ تاں کر کے کفار دے مقابلے وچ لفظ مسلم بولیا گیا. ہن انہیں او دا معنی تبدیل کر دیاں آکھیا اس تو علاوہ جیڑا کوئی نہ رکھے گا او دارہ اسلام تو خارج ہو گیا. ہن میں مثال دے کے مسئلہ سمجھانا چاہنا. تھوڑے وچوں کوئی بندہ جاوے حج کرن مکہ شریف، اوتھے کسے مصری بندے نے تھانوں پوچھیا میاں کتھوں آئے ہو، کیا آکھو گے؟ بولو اچھا بولو. پاکستان. ٹھیک ہے، تساں اتھوں واپس آئے کراچی، کراچی وچ کسے بندے نے تھانوں پوچھیا کتھوں آئے ہو، کیا آکھو گے؟ پاکستان جو نے کہنا پاکستانی تے ممی پنجاب وچوں. ہن تساں آ گئے ملتان، ملتان وچ کسے بندے پوچھیا میاں کتھوں آئے ہیں؟ ہن سچی دسو پاکستان اوتھے آکھیا سی کیونکہ پوچھن والا باہر دے ملک دا سی. جدوں پاکستان وچ آئے ہو ایتھے صوبہ سندھ دے بندے نے پوچھیا ہے تسا پنجاب دسیا ہے، کیا ہن جدوں تسا پنجاب دسیا ہے تے اے دے دسن نال پاکستانی ہون دی نفی ہوئی یا نہ؟ الٹا تاکید ہوئی یا نفی ہوئی؟ پھر جدوں تسا ملتان آئے ہو ایتھے تھانوں بندے پوچھیا میاں کتھوں آئے ہو، تسا کیا سائی وال یا ہڑپے چوں. ہن ایتھے سائی وال یا ہڑپا آکھن نال پاکستانی ہون دی نفی نہیں ہوئی، او الٹا مزید تاکید ہو گئی. میں کیا سوڑوئے جدو سانو کوئی مشرک ہندو عیسائی یہودی پوچھے کون ہو اسانے مسلمانا، جدو کوئی گستاخ صحابہ یا گستاخ رسول پوچھے کون ہو تو اسانے آلے سننا تا. سبحان اللہ.
توجہ ہوئی؟ مسئلہ سمجھ آ گیا کوئی نہ؟ جویں جویں نسبتاں ودن گیاں بڑی نسبت دا انکار کیا کسی امام نے یہ لکھا کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے سے مسلمان ہونے کی نفی ہو جائے گی؟ اور میں کیا جھلیا جدوں سی صرف کافر تے مسلمان ادو رب فرمایا ہوا سماکم المسلمین، میں تھوڑا نام مسلمان رکھیا کیونکہ تھوڑے مقابلے وچ کافر ہیں۔ جویں جویں وقت اگاں آیا ہے تے مقابلے وچ مسلمان ہی کلمہ پڑھ کے لبادہ تیرے رنگے، کلمہ پڑھ کے لبادہ اوڑھ کے آئے، جدوں گمراہی کلمہ پڑھ کے پھیلاون لگے ادو امامہ نے احادیث تو لفظ اخذ کر کے حق علی جماعت دا نام اہل سنت و جماعت رکھیا۔ توجہ ہے؟ ہونے دے اتے میں حدیث پیش کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس دے اندر رب کائنات نے فرمایا قیامت والے دن کو چہرے ایسے ہون گے جنہ دے چہرے چمک دے اسن، اور کئی کالے سیاہ چہرے والے ہون گے۔ اے دی تفسیر دے اندر دو صحابیاں تو ایک رسول تو فرمان تفسیر در منصور دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی، اور ایو تفسیر ابن کثیر دے اندر جنہوں سب تو زیادہ مندن انہیں ایسے آیت دے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس تو اے دی تفسیر نقل فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، فرمایا قیامت والے دن اس دن کچھ چہرے روشن ہونگے کئی چہرے کالے ہونگے۔ امام ابی حاتم نے ابو نصر تو انہوں نے ابانا تو خطیب نے اپنی تاریخ دے اندر، اور حضرت امام لالکائی نے اپنی کتاب سنہ دے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے آیت دی تفسیر پوچھی، اے نبی دے صحابی او بندے تے دس جینا دے چہرے چمک دے ہونگے او کون ہونگے؟ میرے پاک نبی دے صحابی نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ۔ صحابی نے کیا کیا؟ جنہ دے چہرے چمکنے مسلمین نہیں آکھیا، بولو 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 بولو، کیا کیا ہے؟ ہون ایمان نال دسو، اے آدھا ہے کہ مسلمین تو علاوہ جیڑا کوئی ہور نہ رکھے او کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بنے، امام جلال الدین سیوطی جنہ لکھیا ہے او کی بنے، ابن کثیر نے بھی یہ گل لکھی او کی بنیا، اگا چلو امام لالکائی نے لکھیا او کی بنیا، جلال الدین سیوطی کی بنیا، اے سارے مفسرین محدثین مجتہدین فقہا سارے گئے نا۔ ہن جنہ دا ایڈا فتویٰ جاہلانہ ہو گئی بھی گل کر کے سارا ساڑ کے رکھ دین ہر شاید، پھر دین کے دے تو لینا آپ سنو۔ اگلی گل مسلم شریف دا مقدمہ امام مسلم نے لکھا، چلو مسلم نو تو مندن، مسلم نو تو مندن نا۔ امام مسلم فرماتے ہیں لوکاں تو پہلے محدثین روایات لے لیندے سن او دی تحقیق نہیں سن کر دے، کیوں؟ فرمایا صحابہ اور تابعین سن، او متقی پرہیزگار لوگ سن، انہاں دی تحقیق دی لوڑ نہیں سی پیندی۔ آپ فرماندے نے امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا ست النار رجالكم فینظر اہل السنہ، اہل سنہ دا لفظ ہے، فینظر اہل سنہ
فرماندے نے ابن شریر پہلے زمانے میں صحابہ کرام تابعین عظام دے بارے اسناداں دی سنداں دی تحقیق نہیں سی کیتی جاندی جدوں فتنے پیدا ہوئے نویں نویں لوگ مذہب اختیار کرن لگ گئے حدیثاں گھڑ کے رکھن لگ گئے جناب ادوں کی ہویا پھر محدثین حدیث نقل کرن تو پہلے راویاں دی جانچ پڑتال کر دے سن اگر راوی اہل سنت ہوندا سی قبول کر لیندے سن اگر کچھ اور مذہب دا ہوندا سی چھڑ دیندے سن ہن حدیثاں دے راوی کون ہوئے بولو کیونکہ اہل سنت راویوں تو علاوہ حدیث کسی دی قبول ہی نہیں ہوئی تسی اسماء الرجال دی کتاباں اٹھاؤ وہ دے لکھے ہوندا راویاں دے بارے یہ جبریہ ہے یہ قدریہ ہے یہ رافضی ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ متقی ہے ضابط ہے عادل ہے فاضل جناب متقی ہے پرہیزگار ہے اہل سنت ہے لکھے ہوندا جرح تعدیل دے الفاظ لکھے ہوندا ہن جنیاں حدیثاں صحیح ہیں او کہنا تو ہیں تے جڑا اہل سنت انہاں دے فتوی تو ہے کافر تے جی کافر دی روایت قبول ہے وہ انی گل تو عام بندے نوں سمجھ جانی چاہیے کافر دی روایت قبول ہے فاسق دی روایت قبول نہیں کرتے تے جڑا ٹھڈو ہی کافر ہوئے او دی روایت قبول نہیں لہذا میں کہا جناب یہ جو جتنے راوی ہیں یا جتنی حدیث ہیں یہ مسلمین نے نہیں لکھی اہل سنت نے لکھی ہیں اچھا بولو سبحان اللہ یا تے چلو 1395 ہجری میرا چیلنج ہے ڈاکٹر مسعود احمد BSc کے سے پہلے کسی ملک میں کسی جگہ پر جماعت المسلمین نامی گروہ جماعت ثابت کر دو میں ساری زندگی خطابت چھوڑ دوں گا اور میں تجھے اہل سنت صرف چند سال پہلے نہیں محمد کے صحابہ سے شروع کر کے ثابت کروں گا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید سبحان اللہ ہن سجنوں انہوں نے کہا یہ میرے پاس رسالہ ہے ہما دعوت حق اب ان کا حق دیکھو کہتا ہے ہماری دعوت صرف ایک ہمارا حاکم صرف ایک یعنی اللہ تعالیٰ اے دے اتے ہی تبصرہ کرن لگا جڑے خارجی مولا علی دے مقابلے میں آئے سن ان حضرت علی نو کے آکھیا سی الحکم للہ ہم صرف اللہ کا حکم مانیں گے مولا علی نے تلواروں سے کاٹ دیے فرمایا چل تو رب دا قرآن چپ قرآن پڑھنا ہے علی رب دا بول دا قرآن ہے انہوں نے بھی یہی کہا تھا الحکم اس لفظ میں وجہ کیا ہے یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی امام کی بات قبول اصل لفظ یہ اس لیے لکھا گیا ہے ورنہ حاکم صاحب کا اللہ یہ سارے جانتے ہیں یہ سارے جانتے ہیں یہ ان کے ہر پمفلٹ پر ہوتا ہے میں نے کہا تمہارا حق حاکم صرف اللہ یہ وہ جملہ ہے جو خارجیوں نے مولا علی کے سامنے بولا تھا الحکم للہ الحکم صرف اللہ ہی کا ہے اللہ ہی کا ہے اب آپ سمجھدار ہو اور جس علی کے بارے میں نبی نے یہ فرمایا ہو انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ حکم صرف اللہ کا ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ خارجی دسنا لے دسنا سی اے جملہ توڑے وڈکیاں نے علی دے سامنے بولے سی تے میرے مولا علی نے 5000 نہروان وڈن بڑھ کے دسے ہے کہ بے شک پڑھا قرآن ہے لیکن مفہوم غلط ہے کی تحریف ہے اور تامعہ نہ سنیاں
ہر کسے دے منہوں قرآن سن کے ایویں پاگل نہ ہو جایا کر کئی قرآن خرجیاں وانگ پڑھ دینی کئی مولا علی وانگ پڑھ دینے ہمارا امام صرف ایک محمد ہنے دے دسنا چاہتے ہیں تہاڈا امام اعظم ابو حنیفہ ہے کسے دا امام مالک ہے کسے دا شافعی ہے کسے دا حنبلی ہے ساڈا صرف رسول ہے بولو ہن تواڈے وچوں کیڑے بندے نو نہیں پتہ رسول ساڈا امام کی او تے رسولاں دا بھی امام ہے میرے امام نے تو بہت عرصہ پہلے لکھ دیا سب سے اعلیٰ و اولا سب سے بالا و اعلیٰ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ اے دا ہن کینوں نہیں سی پتا لیکن صرف دوسرے اماماں دی نفی کرن واسطے اے ایویں ہی مینوں ایک کہن لگا امام اعظم تم کہتے ہو وہ اعظم امام تو رسول ہے تم نے امام اعظم کو اعظم کہہ کر رسول سے بلند کر دیا میں نے کہا اس کے جواب تو بہت ہیں لیکن مجھے صرف ابو بکر کا نام بتاؤ فٹا دا صدیق اکبر میں نے کہا اکبر تو اللہ ہے اچھا بولو اکبر کون ہے ابو بکر نو کی آکھ دیو ہن صدیق اکبر کو اکبر کہنے سے اللہ کے اکبر ہونے کی نفی ہوتی ہے سارے مذاہب جو صحابہ کو مانتے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ابو بکر کو صدیق حضرت عمر نو کیا دن فاروق اعظم فاروق فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا یعنی اے او وڈا ہے جنہیں حق تے باطل فرق کیتا ہے ہن ایمان نال دسو کیا فاروق اعظم نے رسول تو پہلے فرق کیتا ہے رسول تو زیادہ فرق کیتا ہے لیکن رسول کو نہیں کہا جاتا عمر کو کہا جاتا ہے رب کی ادا اللہ غنی حلیم اللہ غنی بھی ہے حلم والا بھی ہے ہون تساں دسو عثمان نو کیا دیو مڑ کیڑے پاسے جاواں گے اور میں نے کہا ظالم جس طرح فاروق اعظم کو اعظم صرف ان کے زمانے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب وہ تھے رسول کے بعد اس وقت سب سے اعظم وہی تھے ابو بکر کو رسول کے بعد اکبر اس لیے کہا جاتا ہے امت رسول میں جتنے بھی عظیم مقام والے اس وقت موجود تھے ان میں اکبر صدیق اکبر تھے اسی طرح امام اعظم نو امام اعظم اس وجہ تو آکھیا جاندا ہے کہ جس وقت او موجود سن جننے بھی امام سن انہاں وچوں وڈے اعظم امام ابو حنیفہ سن آگی سمجھ کے کوئی نہیں تو عزیز آنے کی راہ میں ہونے آدن جی کسی امام کی بات کو ماننا سنو تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے امام کے قول کو امام کے اس قول کو جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو اس کو بلا دلیل ماننا اسے تقلید کہتے ہیں سمجھو امام دا قول ہوندا قرآن حدیث دے مطابق ہے لیکن مقلد کون ہے جڑا امام تو دلیل منگدا نہیں او دی تقلید کر لیندا ہے ہن سانو تے فخر ہے امام اعظم تے امام احمد بن حنبل تے امام مالک تے امام شافعی تے
بابے فرید تے داتا علی حجویری تے داتا علی حجویری کشف المحجوب وچ لکھیا ہے آپ فرماندن میں حضرت بلال حبشی دی قبر تے بیٹھا سا ملک شام دے اندر قبر تے بیٹھیا میری اکھ لگی جدو اکھ لگی میں سامنے ویکھیا دروازے وچوں پاک رسول تشریف لے آئے تے انہاں دی کچھ وچ ایک بزرگ نورانی چہرے والے میں حضور تو پوچھیا سونا اے بابا کون ہے فرمایا علی حجویری تو نہیں جاننا ہے اے تیرا امام اعظم ابو حنیفہ وے داتا صاحب فرماندن اس تو بعد میں فقہ حنفی دا مقلد ہو گیا کہ یارے امام تے میرے رسول دی بارگاہ وچ ایڈا قبول ہے ہن کتھے داتا بولے کتھے ہی جو جی چونج بولے بولو کوئی فرق تو کیتا کرو خدا دے کتھے داتا بولے کتھے بول بولتے کتھے کہاں اچھا بولو سبحان اللہ تاں کر کے کسے آکھیا ہے قدر پھولاں دا گرج کی جانے اتے مردے کھاون والی قدر پھولاں دا بلبل جانے جڑی صاف دماغاں والی بول پھول دی قدر بول بول نو پوچھ اے نہ بیچارے نو کی پتہ بول بول پوچھا ایک دن ال کولو اما وڈی ہے کی یہ نا تیرا اچھی سلوار تیری سرو کونی ہے کی لگتا ہے ٹیڈو کہا تیرا اچھا بولو سبحان اچھا بولو اور اچھا بولو ڈارو سی تو انو سی جڑا میرے رسول دے امامہ دے غلامہ دے خلاف بھونکے چشتی انج پیوے گا بولن جو گئی نہیں چھڑے گا کیوں اپنی ذات واسطے نہیں محمد دے دین واسطے پیا بولنا سبحان اللہ سبحان اللہ ہن بول بول نو پوچھ امام اعظم دی قدر کی ہے بول بول کون ہے داتا نو پوچھ بابے فرید نو پوچھ مہر علی نو پوچھ انہوں نے بیچاروں نے کیا پتا فقہ کسی کتاب میں نہیں ہے جی تم نے الگ الگ پگڈنڈیاں بنا لیں کوئی حنفی ہے کوئی مالکی ہے کوئی شافی ہے ہن سنو ایک مسائلو ہیں جڑے قرآن و حدیث تو واضح موجود ہیں انہوں نے کسی دا کوئی اختلاف چارہ امامہ دا کوئی نہیں دوسرے مسائل ہیں جڑے اجتہادی ہیں یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں رہ کر اجتہاد کی اہلیت رکھنے والا امام جب اجتہاد کرتا ہے تو وہ مسائل جو اخذ کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا مجتہد اگر صحیح مسئلہ اخذ کرے ڈبل ثواب ہے اگر غلط مسئلہ اخذ کرے تو جو محنت کی ہے اس کا ایک ثواب ایک اجر پھر بھی ملے گا سبحان اللہ اے ہن اگر اجتہاد دی اجازت شریعت وچ نہیں سی تے نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ مجتہد صحیح مسئلے پر پہنچے دگنا اجر اگر غلط پر پہنچے تو پھر بھی ایک اجر کیوں اس کی نیت یہی تھی کہ میں صحیح تک پہنچ جاؤں باقی کسی غلطی کی وجہ سے کیونکہ تقاضا بشری ہے وہ اصل پوائنٹ تک نہ پہنچ سکا حضور فرماتے ہیں ایک ثواب پھر بھی ملے گا کیوں اس نے جو محنت کی ہے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا اس محنت کا اجر ضرور اے دے اتے ان حدیث لے آؤ وہ یادن قرآن حدیث کو ہی دے وچ لکھیا ہے کہ صرف قرآن و حدیث کو ہی دلیل مناؤ قرآن و حدیث سے باہر کسی امام کی بات قبول نہیں کسی بزرگ پیر کی بات قبول نہیں ہن میں نبی دی حدیث سناون لگا اگر کسی حدیث مشکات شریف پڑھاؤ مشکات شریف وچ حضور دے صحابی عبداللہ ابن مسعود تو روایت کر دے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا وَعَنْ ابن مسعود قال من كان مستنن فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قد مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے آدن مریاں دے مگر نہ ٹرو
عبداللہ ابن مسعود کہہ رہا ہے او لوگو جڑے تواڈے بزرگ دنیا تو ٹر گئے انہاں دے پیچھے چلو مشکات وچ حدیث نہ ہوئے نبی دے صحابی دا فرمان نہ ہوئے سند صحیح نہ ہوئے میں ذمہ داراں کی گل تو نبی دے صحابی تو زیادہ سیاںا ہے انہوں نہیں سی پتہ قرآن حدیث دے مگر چلنا ہے او قرآن حدیث دی گل نہیں پہ کر دے فرماندے نے جڑے بزرگ تواڈے دنیا تو ٹر گئے انہاں دے طریقے نو نپو کون ہیں فرمایا اصحاب محمد نبی دے صحابہ انہیں تھے تیسری چیز بھی آ گئی قرآن حدیث تو بعد جنہ دی پیروی دا حکم دیتا گیا وہ کون ہیں اچھا بولو صحابہ کرام عزیزان گرامی فرمان دینے وہ اس امت دے بہترین دل دے نیک علم دے گہرے اور تکلف وچ کم سن فرمایا اللہ نے انہوں اپنے نبی دی صحبت واسطے چنیا میں رب چنیا انہوں اپنے نبی دی صحبت واسطے فرمایا انہاں دی بزرگی منو انہاں دے آثارے قدم تے چلو انہاں دے آثارے قدم تے چلو اوہ سجنا قرآن روز پڑھ دینے آدھے نے ایاک نعبدو و ایاک نستعین ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اسی ہی سے مدد مانگتے ہیں او سانو اے آیت پڑھ کے سنامن والے ہو اس سورت فاتحہ دی اگلیاں آیتاں پڑھو اللہ فرماندہ صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ سانو سدھے راہ تے چلا سدھا راہ کے نہ دے رب کہہ دیندہ صراط القرآن والحدیث قرآن تے حدیث دا سدھا راہ پر نانا اللہ فرمایا انعمت علیہم سدھا راہ انہاں لوکاں دے جنہ تے میں انعام کیتا وے تو عزیزان گرامی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعمت علیہم جنہ تے میرا انعام ہے تو انعام کنہ تے انعام اللہ قرآن دی سب تو اعلیٰ تفسیر ہوئے جڑی قرآن نل کیتی جائے انعام اللہ علیہم من النبیین انعام میرا انعام نبیاں تے ایتھے رکیا نہیں رب بس صدیقین میرا انعام صدیقین تے والشہدائی میرا انعام شہیداں تے والصالحین ولی بھی آگئے نہیں میرا انعام صالحین ولیاں تے اور اللہ رکیا نہیں فرمایا مسلمانوں اے جڑے چار گروہ تو انہوں دسن ہلکا نہ سمجھے جے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ایو تو اڈے چنگے بیلی تے مددگار ہیں توجہ ہے میں اس پر اگر دلائل دوں تو 6 جمعے لگا سکتا ہوں لیکن میں اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں کیونکہ میں نے بات کو خلاصتاً پورا کرنا ہے اے او مسعود نے بنائی سی او دا نظریہ کیے اس مسعود دا نظریہ کیے او سن لو آدھا ہے اس کی کتاب ہے تفہیم الاسلام او دے وچ قرآن دے بارے گفتگو کردہ آدھا ہے قرآن کا اسلام تو بڑا آسان ہے دعا مانگ لو صلاۃ ادا ہو گئی بھی نماز پڑھی گی صرف دعا مانگ لو پاکیزگی اختیار کر لو تے زکوٰۃ ہو گئی ہوا کے خارج ہوئے تے وضو سے صحیح رہندا ہے اچھا بول لو او کسے کھوتے دی کانڈ تے ہویا زخم اتے بیٹھیاں مکھیاں
او وڈن کھوتے نو ہوئے تکلیف، او ایک کولو درد مند بندہ ٹپیا، انہیں آکھیا یار جانور بے زبان تکلیف پی ہوندی، انہیں کھوتے نو پھڑیا بازاروں شیر دی کھال لئی تے کھوتے نو پوا دیتی تاکہ یہ دا زخم محفوظ رہے۔ ان شیر جدو کھوتا وڑیا جنگل کھال پائی پھردا سی شیر دی، او جیڑا ویکھے وہ کھنا مراد شیر آیا پروں جاؤ، تے جے سل بیلی دا ٹائم ہویا ہینگن دا یا ہینگیا ڈنگرا گیا پھڑو لمحہ پاؤ نا مراد دا شیر دی کھال پائی پھردا سی، اے تے کھوتا ہے انہاں کھال لا پرا کیتی جوڑ گئے، میں کیا شیر دی کھال پاون والے او چشتی تواڈی کھال لا لئی لائی بیٹھا کھال تواڈی ڈرامہ کر دیو لوگوں نے قرآن حدیث دا نہ لے کے۔ قرآن کے بارے میں تمہارا یہ نظریہ ہے، تمہارا بڑا لکھ گیا، اگر اس کی کتاب میں موجود نہ ہو 5 لاکھ انعام دوں گا، اگر اس کی کتاب میں یہ موجود ہو تو سمجھ لینا تم قرآن کے بھی گستاخ ہو، حدیث کے بھی گستاخ ہو۔ قرآن بھی ہے تو اہل سنت کے پاس ہے، حدیث بھی ہے تو اہل سنت کے پاس ہے۔ آدھا قرآن چکلے کھولن تو منع نہیں کرتا، تفہیم الاسلام۔ لوگ کہنے آکنا ہم مسلم کی طرف بلاتے، اندر بھی دسو اندر کی یہ کھالتا ہون لتھی۔ میں آکھیا سی جدوں میں البتہ پہلے کسی نو آدھا کچھ نہیں تے جے میں لگ مگر جاواں تے مڑ میں چھڑدا ککھ نہیں، مڑ مینو کتاباں بھاویں پیٹ کٹ کے منگاونیاں پین، جو مرضی کرنی ہے پڑھ۔ ہون میرے حجرے چ 15,000 دی کتاباں آئیں پہ نجا کارٹن نہیں کھولیا میں آکھیا سی میں جدوں آپریشن کراں میں اندر پیٹا سارا آندرہ تک کڈ لینا، تاں کر کے تاں ادھر آونا اوکھا ہے۔ ہون ایک بندے نو کسی آکھیا تواڈا جو مولوی ایڈا سچا ہے تے ساڈے نال مناظرہ کر لوے، اگو آدھا نہیں ساڈا مولوی آدھا مناظرہ کرنا حرام ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ، مناظرہ کرنا حرام ہے۔ میں کیا ہون حرام ہونا ہی ہے، پلے کاکھ نہ ہوئے تو مڑ حرام ہی ہوندہ ہے۔ آدھا ہے شطرنج کھیلو، کوئی مذائقہ نہیں۔ قرآن کی کچھ آیات آدھا ایسی ہیں جدے نال نبی دی عظمت نو دھچکا لگدا ہے۔ ہون دسو قرآن نبی دی عظمت بیان کر رہے ہیں دھکا لا رہے ہیں؟ ودھوہا کینو آکھیا قرآن، واللیل کینو آکھیا، یا ایوہ المزمل کینو آکھیا، یا ایوہ المدثر کینو آکھیا، ید اللہ کینو آکھیا، علم نشرہ دا سینہ کیدا آکھیا۔ سبحان اللہ۔ او تو انو جے قرآن دیا کو جاتا سمجھ نہیں آیا تو تواڈی سمجھ دا قصور ہے۔ اے تفہیم الاسلام دے جے میں چند گلاں پیچھا رکھ لئیں ساریاں نہیں دسیاں۔ اگو میں 7 سوال کیتے ہیں، یہ بیان میرا نیٹ پہ آ جائے گا، نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں اس کو دوبارہ سن کر کاغذ پینسل رکھ کر یہ سوال اپنے دستے پر لکھ لینا، جہاں یہ سنڈی نظر آئے اوتھے سپرے کرے آجے جے رہ جاون، بابے فرید دا غلام نہ آکھیں۔ سوال نمبر 1، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے حجت صرف قرآن اور حدیث ہے، تیسری کوئی چیز حجت نہیں۔ اب میں یہ سوال کر رہا ہوں، جواب صرف اور صرف قرآن کی آیت سے یا حدیث صحیح سے دے کر مجھے مطمئن کیا جائے۔ سوال نمبر 1، آپ نے اپنی کتابوں میں اصول حدیث کی اصطلاحات اور راویوں کی جو اقسام بیان کی ہیں کہ کیڑے کیڑے راوی دی حدیث قبول ہے کہ دی نہیں، ان کا ثبوت قرآن اور حدیث سے جواب دے کر صحیح نمونہ قائم فرمائیں بھی اے جڑا فرق تسا راویاں دا لکھیا ہے اے یا قرآن چو ثابت کرو یا امام مال نہیں جانا، کیونکہ تمہارے نزدیک امام کا فتویٰ نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، آپ قرآن و حدیث کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دونوں کو ایک طرح کا نہیں مانتے، کسی آیت قرآن کی سند تلاش نہیں کرتے،
مگر حدیث بغیر سند کے نہیں مانتے۔ یہ فرق قرآن کی کس آیت میں ہے اور نبی کی کس حدیث میں ہے؟ سبحان اللہ واجبہ اچھا بولو سبحان اللہ کیوں جی؟ سوال بنتا نہیں کیونکہ امام نے تو مننا نہیں۔ ہن سانو قرآن دی آیت دسو بھی جہدے وچ اللہ آکھیا ہوئے بھی میرے قرآن دی سند لبنی تے حدیث دی سند لبنی۔ سوال نمبر 3، قرآن نازل ہویا سی 7 قراتاں تے، کنیاں تے؟ ابو بکر عمر دے دور تک 7 چلدیاں رہیاں۔ حضرت عثمان نے بخاری دی روایت دے مطابق 6 تے منع کر دیتا، ایک نو جاری کیتا۔ کئی کاری ہوئے 7 کاری ہوئے 7 قراتاں دے۔ اس وقت جڑی عالم اسلام وچ قرات چل رہی اے عاصم کوفی دی قرات ہے، کوفے دا رہن والا سی۔ اے دے اوتے جرح اور تعدیل دے اماماں نے بال اتفاق شکا نے لکھیا، کئیاں تے جرح کیتی کئیاں تے تعدیل کیتی۔ بہرحال اے قرات قرآن دی ساری ہر مذہب وچ اے دی چل رہی۔ انہاں وی اپنی کتاباں وچ مسعود BSc نے بھی اس قرات دا لکھیا ہے۔ ہن او دے اوتے میں سوال کیتا ہے، خلاصہ تو سمجھا دیتا ہے۔ سوال میرا یہ ہے، قرہ حضرات کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن کی 7 قراتیں ہیں جن کا آپس میں اختلاف ہے۔ 4 آئمہ جس کو آپ برحق مانتے ہیں، برحق بھلا کیوں مانتے ہیں؟ یہ کتاب خلاصہ تلاش حق، او دے صفحہ نمبر 96 تے لکھ ہے، آدھا ہے مجھے پتہ ہے وہ 4 امام جو تھے انہوں نے جو مسئلے اخذ کیے اس کی بنیاد قرآن و سنت تھی، ان کے مسئلے قرآن و سنت کے خلاف نہیں تھے۔ اے میرے امام اعظم دی کرامت ہے، اے دے کولوں ہی حق لکھوا چھڈیا ہے۔ سبحان اللہ جن کو آپ برحق مانتے ہیں مگر ان کا اختلاف تم برداشت نہیں کر سکے، لہذا ان کو چھوڑ دیا۔ یہ 7 قاریوں کا اختلاف کس آیت اور حدیث کی روشنی میں قبول کیا؟ اس طرح ان سب کو کیوں نہ چھوڑا تاکہ تمہاری قرآن سے ہی جان چھوٹ جاتی؟ ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 4، جناب اور جناب کا فرقہ 7 قرآن کی 7 قراتوں پر تلاوت کرتا ہے یا صرف ایک پر؟ اگر ایک قرات پر تلاوت کرنے سے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے تو ائمہ 4 میں سے ایک کی تقلید کرنے سے بھی پوری سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر نہیں ملتا تو یہ فرق کسی قرآن کی آیت اور نبی کی حدیث سے واضح کریں۔ سبحان اللہ 7 کاریاں دا اختلاف تے قبول ہے پر امامہ دا۔ سوال نمبر 5، 7 قراتوں میں سے 6 کو ہمیشہ چھوڑ کر صرف ایک قرات پر ہمیشہ تلاوت کرنا، یہ آپ کی رائے پر مبنی ہے یا اللہ اور رسول کا حکم ہے؟ سبحان اللہ واجبہ یہ دا جواب بھی دیو جی۔ اللہ رسول دا تے قرآن دی آیت دکھاؤ، حدیث دکھاؤ۔ یہ جناب دی رائے تے جدو امام دی رائے قبول نہیں تے تیری اچھا بول۔ سوال نمبر 6، ان 7 مختلف فی کاریوں میں مکی، مدنی، بصری کاری بھی تھے، آپ نے ان سب کو چھوڑ کر صرف قاری عاصم کی قرات کو کیوں اختیار کیا؟ مکہ و مدینہ سے تعلق توڑ کر ان عراقیوں سے ہی تعلق کیوں جوڑا جن کے بارے میں خود ڈاکٹر مسعود احمد BSc اپنی کتاب تفہیم الاسلام میں لکھ چکا ہے کہ عراقی نام کے مسلمان تھے، جدوں ہے یو نام دے مسلمان سن، مڑ اونا نام دے مسلمانہ وچوں ہی ایک کاری دی قرات نو قبول کر لیا۔ تو انو مکے تے مدینے نال ایڈی نفرت کیوں ہے جڑا کوفے دے کاری نو ہی پسند کیتا جے؟ سبحان اللہ اچھا بولو۔ سوال نمبر 7، اگر کوئی غیر مسلم آپ کی فرقی میں داخل ہو کہ دے وچ اینی کے کنی کے اینی کے میرے نبی فرمایا سے جدو میری امت اختلاف ہوئے السواد العظم، مستدرک میرے سامنے پہ میں سارے دلائل دے نہیں سکیا وقت دی قلت دی وجہ تو، وڈی جماعت دے نال ہویا جے تو وڈی جماعت کثرت آلی تواڈی
بولو فرقی اگر کوئی آپ کی فرقی میں داخل ہو اس کو کون سا قرآن دو گے؟ 7 قراتوں والا بولو یا ایک والا؟ بخاری کی روایت کے مطابق زمانہ رسالت اور ابو بکر و عمر کے دور تک 7 قراتوں پر تلاوت ہوتی رہی۔ حضرت عثمان نے صرف 6 حروف پر تلاوت کو منع کر دیا۔ اب قاری ایک قرات پر تلاوت کر کے حضرت عثمان کی رائے پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ رسول کے خلاف کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر حضرت عثمان کو حق تھا باقی 6 کو منع کرنے کا اور 1 کو جاری کرنے کا، تو یہ حق قرآن کی کسی آیت سے، نبی کی صحیح حدیث سے ثابت کریں۔ آج میں کئی سوال چھڑ دیتے ہیں، انشاءاللہ کچھ رکھ بھی لینا چاہیے۔ بلی بھی شیر نو سارے وگور بولو سبحان اللہ، تو اس واسطے کچھ رکھ لین، وہ جدو موقع آیا پھر انشاءاللہ کریں گے۔ دعا کرو اللہ سونا ایسی فرقیاں تو بچا کے اہل سنت اتے قائم فرمائے، آمین ثم آمین۔